اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ ایسا سفر مت کریں جس سے آپ آگے جانے کے بجائے پیچھے چلے جائیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ آج کی بات، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ وقت اور دولت 2 چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ اچھے ہمسفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ جو لوگ اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں، ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی مشکلات کا رونا مت روتے رہو، کیونکہ ڈائریکٹر سب سے مشکل کردار اپنے سب سے اچھے اداکار کو ہی دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس رب نے بھی آپ ہی کو چنا ہو۔ حاسد وہ بد نصیب شخص جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ نیک بننے کی اتنی ہی کوشش کرو جتنا حسین بننے کی کرتے ہو۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ 2 چیزیں جو ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں: اپنی سمجھ اور دوسروں کی غلطی۔ آپ کے خاندان کے وہ لوگ جو مالی طور پر کمزور ہیں، انہیں محبت سے تحفہ دیجیے۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے۔ ہر انسان ضرورت، وقت اور مزاج کے مطابق آپ سے رشتہ قائم رکھتا ہے۔ جب ضرورت نہ رہے، وقت نہ رہے، یہ مزاج ختم ہو جائے تو تعلق ختم ہوتے دیر نہیں لگتی۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ معمولی سے خاص بننے میں لامحدود عرصہ لگتا ہے، مگر خاص کو معمولی بننے میں مختصر مدت ہی درکار ہوتی ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ کسی کو اپنی صفائی بیان نہ کرو، کیونکہ جو شخص تم کو پسند کرتا ہے اس کی صفائی کی ضرورت نہیں، اور جو تم سے نفرت کرتا ہے وہ کبھی یقین نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کا نقصان جان اور مال کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ مجھے کن فیکون کے نام سے عشق ہے، ساری باتیں ہی اس نقطے پہ آ کے رک جاتی ہیں کہ اللہ جب کہتا ہے کہ ہو جا تو بس ہو جاتا ہے۔ وہ شاندار خیالات جن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے لکھیں، کئی بار پڑھیں، دہرائیں، بار بار سنیں، یہ خود کو بدلنے کا بہترین طریقہ ہے۔ کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔
جب کبھی تمہیں لگے تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھ سنایا کرو، اللہ بہت پیار کرنے والا ہے۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا آپ کی بات سمجھے نہ سمجھے، لیکن جب آپ کو سمجھنے والے آپ کو نہ سمجھ رہے ہوں، وہ وقت بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ آپ اچھے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ ضروری بھی نہیں کہ آپ ہر کسی کو اچھے لگیں۔ کسی کو آپ زہر بھی لگتے ہیں۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ انسان بہت چالاک ہے۔ جو تعلق اسے بچانا ہوتا ہے، اسے بچانے کے لیے وہ اپنے اصول بھی توڑ دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں سے نکل جائیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کا بہتر سے بہترین متبادل موجود ہے۔ آپ ساری زندگی کسی سے ایک طرفہ محبت کر سکتے ہیں، مگر ایک سیکنڈ بھی کسی سے محبت کروا نہیں سکتے۔ یہ دلوں کے معاملات بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ بہت ساری مجبوریاں مل کر ہمارے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیتی، جو ہماری خواہشات کو حسرتوں میں بدل دیتی ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگیں گی، مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ جن کے نشانے کمزور ہوتے ہیں وہ دور سے وار نہیں کر سکتے، وہ قریب آ کر محبتیں جتا کر سینے میں جس جگہ دل ہوتا ہے اس جگہ وار کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں رشتے درختوں کے مانند ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے مفاد کی خاطر انہیں کاٹنے چلے جاتے ہیں، لیکن جب وقت کی کڑی دھوپ ہمیں جھلسانے لگتی ہے، ترسانے کی خاطر پھر کسی رشتے کی طرف ہی بھاگتے ہیں۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ آپ کی زندگی سے رحمت کے طور پر نکال دے گا، پھر انہیں دوبارہ تلاش کرنا مت شروع ہو جاؤ۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا، جیسے دیوار میں لگی کیل نکلنے سے نشان رہ جاتا ہے۔ جس نے آپ کو اپنے دل سے اتار دیا ہو، پھر کبھی اس کے دل میں اترنے کی کوشش نہیں کرنا۔ زوال چاہے دن کا ہو یا کسی بھی عروج کا، ہمیشہ اداس کر جاتا ہے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار و اخلاق اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازعوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ فقیر کی بات غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا اسے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھاتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔
لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ آپ کو ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگ جائے۔ لفظوں کی طاقت کو کم مت سمجھیے، کیونکہ چھوٹا سا ہاں اور چھوٹا سا نہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ جب دوست ترقی کرے تو فخر سے کہو وہ میرا دوست ہے، اور جب دوست مصیبت میں ہو تو فخر سے کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ اچھے لوگوں کی یہ خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ خدا سے مدد چاہتے ہو تو غریب بے سہارا لوگوں کی مدد کرو۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم تو نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ غصہ قابل سے قابل انسان کو بھی بے وقوف بنا دیتا ہے، اسے پی جانا بڑے ضبط والوں کی خوبی ہے۔ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت نہیں آتیں، کچھ آزمائشوں کے طور پر، کچھ سبق دینے، کچھ نیکیاں دینے اور کچھ مستقبل کی تیاری کے لیے بھی آتی ہیں۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔